الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ مجلس میں سورۃ البقرہ کی تفسیر کی ابتدا ہو چکی تھی اور اسی سلسلے میں شروع کتاب میں کتاب کی حقانیت کو بیان کیا گیا تھا کہ کتاب کسی بھی طرح کے شک اور شبہ سے پاک صاف ہے اور اس سے مکمل فائدہ اٹھانے والے جو حضرات ہیں وہ محض متقین حضرات ہیں، اور پھر ان متقیوں کی صفات کو بیان کیا گیا تھا آیتوں میں، جس میں سے ایک آیت کی تفسیر ہم نے پڑھی تھی کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ انہی متقیوں کی صفات کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ایمان کو مجمل طور پر بیان کیا گیا ہے، یؤمنون بالغیب کہہ کے وہ تمام چیزوں کی جو ہے ایمان کی جو ہے اس میں ذکر آ گیا جس پر ایمان لانا ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اعمال کے اعتبار سے نماز جو بدنی عبادتوں میں سب سے اہم ترین عبادت ہے، اور اسی طرح انفاق جس میں تمام قسم کے مالی عبادتیں شامل ہیں، اس کا ذکر کیا گیا۔ گویا کہ ایمان و اسلام کے مکمل بیان سے ہم فارغ ہو چکے ہیں، اور یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ آدمی کا ایمان جب مکمل ہوگا جب آدمی اپنے ایمان کو عملی جامہ پہنائے گا۔ اس آیت میں اسی لطیف اشارہ کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی کہ محض آدمی کا جان لینا کہ یہ کلام سچ ہے، یہ کلام حق ہے، اور پھر اس کو اپنی زبان سے تصدیق نہ کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا، یہ کافی نہیں ہے۔ جیسا کہ یہود جان چکے تھے لیکن ماننے سے انکار کر بیٹھے، اور جان کیسا چکے تھے؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جو اہل کتاب ہے وہ اس طرح جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے اور سچ ہے جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے۔ تو اتنی اچھی طریقے سے معرفت ان کو حاصل ہو چکی تھی لیکن ماننے سے انکار کر دیا۔ زبان پر انہوں نے تصدیق کا جو ہے الفاظ اس کو دہرائے نہیں اور اپنے اعضاء سے اعمال کے پابند بنے نہیں۔ تو یہ ایمان بھی اللہ کو معتبر نہیں ہے جو دل میں ہی ہو اور باہر ظاہر نہ ہو۔ اسی طرح باہر تو اعمال سے آراستہ ہے آدمی لیکن دل میں جو ہے تصدیق نہیں ہے، دل میں اطمینان نہیں ہے، تو اس ایمان کی بھی تردید کی گئی جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو نفاق ہے۔ یہ کیا ہے؟ نفاق ہے کہ دل میں جو ہے اس کے اطمینان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اور بظاہر جو ہے مسلمانوں جیسا اس کا لباس ہے اور ان کے جیسے جو ہے ظاہری اعمال کرنے کی جو ہے فکر میں ہے، لیکن دل سے جو ہے تصدیق نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو وہ بھی ایمان نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا گیا قرآن کی اصطلاح میں، ان کی سزا بیان کی گئی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے بدترین درجے میں ہو گئے، نیچے ترین درجے میں۔ دونوں چیزوں کا اہتمام اس آیت میں ہو گیا کہ متقی کون ہوتے ہیں؟ کہ جن کا باطن بھی عقائد اسلام سے متفق ہوتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے اور ایمان پر مستحکم ہوتا ہے، اور وہ عقیدہ ان کے اعمال سے سرزد ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ کہ یہ دو چیزیں ہوتی ہے جب آدمی مرد مومن بنتا ہے۔ اسی طرح اس بات پر اتفاق کیا گیا تھا۔ آگے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ پہلی جو آیت ہے متقیوں کی وہ ایمان والوں کے بیان میں ہے جو شرک سے ایمان کی طرف آیت ہے۔ چنانچہ وہ اس کی خلاصہ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متقی مرد مومن دو قسم کے تھے۔ پہلی قسم کے لوگ وہ تھے جو شرک سے ایمان کی طرف آئے تھے، اور دوسری قسم کے لوگ وہ تھے جو پہلے اہل کتاب تھے، یہود تھے یا نصرانی تھے۔ اہل کتاب یعنی جن کو کتاب دی گئی تھی، دو گروہ ان سے مراد ہوتے ہیں، ایک تو نصرانی اور دوسرا یہودی۔ تو دوسرا جو طبقے کے لوگ تھے جو ایمان لے آئے تھے اور متقی بن گئے تھے وہ یہ اہل کتاب میں سے تھے۔ تو مشرک ہونے کے بعد ایمان لانے والوں کا ذکر یہ پہلی والی آیت میں ان کو جو ہے بیان کیا گیا، اور جو اہل کتاب تھے پھر وہ ایمان لے آئے ان کا اس دوسری آیت میں تذکرہ ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا آپ کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف،
اور نازل ہونے والی شے کون سی ہے؟ آخری کتاب قرآن کریم، کہ آپ کی کتاب پر وہ ایمان لے آئے جو کچھ آپ پر نازل ہوا. وما انزل من قبلک، اور اس پر ایمان لائے کہ جو کچھ نازل ہوا آپ سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں نازل کی گئی وہ تمام کتابوں کا بھی وہ اعتقاد رکھتے، ان پر بھی ایمان رکھتے. تو یہ جو ہے اہل کتاب کی شان میں نازل کی گئی. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ چند افراد ایسے ہیں کہ ان کے لیے دوہرا ثواب ہے، ان کو ڈبل ثواب ملتا ہے. ان میں سے ایک ایسا شخص بھی بیان کیا گیا کہ جو پہلے اہل کتاب تھا، یہود تھا یا نصرانی تھا، اپنی کتاب پر بھی ایمان لے آیا، اور بعد میں جب حضور کی دعوت اس تک پہنچی تو حضور پر بھی ایمان لاتے ہوئے قرآن پر بھی اس نے ایمان لایا. تو ایسے لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے. حدیث میں ذکر آتا ہے جس کا کہ اپنی کتاب کو بھی انہوں نے حق سچ مانا، اور پھر اس کے بعد جو کتاب نازل ہوئی اس کو بھی انہوں نے حق اور سچ مانا. اسی طرح ان کتابوں پر ایمان لانا فرض اور واجب ہے ہر مرد مومن کے لیے. جس طرح ایک ایمان والے کے لیے قرآن کو حق سمجھنا اور حق ماننا ضروری ہے، فرض ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی آسمانی، ان سب پر اعتقاد رکھنا بھی فرض اور واجب ہے کہ وہ تمام کتابیں کیا تھی؟ اللہ کی طرف. کل من عند اللہ، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، جس کا جو ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت میں تذکرہ آئے گا. یہاں پہ مجمل طور پر اس کو ذکر کیا گیا، وہاں پہ مفصل طور پر اس کا تذکرہ آئے گا سورہ بقرہ کے آخر میں. تو ہر آدمی کا ان کتابوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اب جو کہ ہے ہم سمجھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اب جو موجودہ زمانے میں جو ان کتابوں سے موسوم ہے، تورات ہے، انجیل ہے، یہ وہ کتابیں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھی، کہ بعد کے لوگوں نے اس میں تحریف کی اور اس میں جو ہے رد و بدل کی. تو اب یہ جو کتاب ہے اس پر ہم جو ہے اعتبار نہیں کرتے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، جو تورات، اور جو اللہ کی طرف سے انجیل نازل ہوئی تھی، وہ برحق ہے. تو اس طرح کا ایمان رکھنا ہر آدمی پہ ضروری ہے. البتہ وہ حق اور سچ تھی، لیکن اس امت میں پیدا ہونے کے وجہ سے جو قابل عمل کتاب ہوگی وہ صرف قرآن کریم ہوگی. کہ ہمارا اعتبار تو اور اعتقاد تو ہے کہ وہ تمام کتابیں حق ہے، لیکن قرآن جب نازل ہو گیا تو قرآن نازل ہونے کے بعد ما قبل کی جتنی شریعتیں تھی اور کتابیں تھی ان سب کے احکامات منسوخ ہو گئے. اب جو حجت ہوگی وہ صرف کتاب اللہ قرآن کریم ہوگی. تو اعتقاد تو تمام کتابوں کے حق ہونے کا ہے، لیکن عمل جو واجب ہے وہ محض و محض کس پر ہے؟ قرآن کریم پر واجب ہے. تو یہ جو ہے اس میں تذکرہ کیا گیا کہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لاتے اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. اسی طرح آپ یہ اسلوب دیکھیں گے، یہ بڑا لطیف اشارہ ہے. اور آسمانی کتابیں، اس سے پہلے تھوڑی ایک نبیوں کی بات بتلا دو کہ جو آسمانی نبی ہوتے تھے، اللہ کی طرف سے نبی ہوتے تھے، وہ انبیاء آپس میں ایک دوسرے کی تصدیق کرتے تھے. وہ کبھی آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کچھ کلمات نامناسب کہے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس سے روک دیا اور کہا کہ ان کی شان میں برا بھلا مت کہو، کہ میں ان سے بہتر نہیں ہوں. اس طرح کے جو ہے الفاظ آپ سے جو ہے ارشاد فرماتے تھے. اسی طرح یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یونس، مجھے جو ہے یونس پر اختیار مت کرو کہ میں یونس ابن متیٰ سے زیادہ بہتر نہیں ہوں. تو یہ حضور کی عاجزی تھی اور یہ تعلیم تھی کہ حضور کی شان میں اس طرح فضیلت بیان کرنا کہ اس سے کسی نبی کی شان میں گستاخی ہو متعین، یہ جو ہے درست نہیں ہے. کہ تمام نبیوں کے حق اور سچ ہونے کی گواہی دینا یہ ضروری ہے. البتہ مجموعی اعتبار سے ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں کیا ہے؟ سب سے افضل اور برتر ہے. آپ کا یہ کہنا بربنائے عاجزی تھا. تو جس طرح جو آسمانی نبی ہوتے تھے وہ گویا آپس میں بھائی ہوتے تھے. ہر نبی اپنے بھائی کی جو تصدیق کرتا تھا کہ میرے جو یہ بھی نبی تھے، اللہ کے نبی تھے اور یہ بھی حق تھے اور میں ان کی کیا کرتا ہوں؟ تصدیق کرتا ہوں. تو یہ نبیوں کا مزاج ہوتا تھا کہ اپنے آنے والے نبی جو ہے
पिछले नबियों को गाली नहीं देते थे, बल्कि वो भी अल्लाह के नबी थे, इस बात की तालीम देते थे। उनका एहतराम करना भी आप पर क्या है, ज़रूरी है। इसी तरह आप देखेंगे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, जैसा कि अभी तीसरे पारे की आयत में उसका तज़किरा मुफस्सल आएगा, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी थे उन तमाम नबियों से ये अहद और मीसाक, ये जो है एग्रीमेंट लिया गया था कि एक नबी आने वाले हैं। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम, कि फिर एक ऐसे रसूल आएंगे जो उन तमाम चीज़ों की तस्दीक करेंगे जो तुम्हारे पास है। नबियों को कहते थे लतुमिनुन नबी व लतंसुरुन, ये एग्रीमेंट था कि अगर वो नबी का ज़माना तुम पाओगे, लतुमिनुन नबी व लतंसुरुन, तो तुम पर वाजिब है कि तुम उन पर ईमान लाओ और तुम उनकी मदद करोगे। कॉल फ़अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना, इस तरह की आयत, जितने भी नबी आते थे सब इस बात का जो है इकरार करते थे कि हम जो है उस नबी की क्या करेंगे, मदद करेंगे और तस्दीक। इसी तरह हर नबी ने जो है उसकी तरफ इशारा भी किया है कि आखिरी जो है ज़माने में एक नबी जो है आने वाले, अगर कोई उनका ज़माना पाए तो उन पर ज़रूरी है कि वो क्या करे, उनकी मदद करे और उन पर ईमान लाए। तो ये नबियों का मिजाज हुआ करता था। आयत में मुख्तसर तौर पर किताबों यानी आसमानी जो किताब है उसका भी आप यही मिजाज देखोगे कि आसमानी किताबें भी अपने से पहली किताबों की क्या करती है, तस्दीक करती है। इसी तरह जो पहले की किताब है वो भी कुरान की तरफ क्या करती है, इशारा कर। बस कुरान की तरफ इशारा कर कर पूरे कुरान में जो है इन्हिसार किया गया, इक्तिफा किया गया, इससे आगे कोई चीज़ जिक्र नहीं की गई। हालांकि जिक्र करने को माँ कबल की उम्मत की जो शरीयत है उन पर अमल करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनको एहतमाम के साथ जिक्र किया गया कि उस पर भी ईमान लाना है जो आप पर नाजिल हुई और जो आपसे पहले जो है नाजिल हुई। अगर कोई वही ऐसी थी जो आने वाली होती है तो ज़रूर इस आयत में या कुरान की दीगर आयतों में उसका ज़रूर तज़किरा होता, लेकिन ये आयत से समझ में आता है कि वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, जो आखिरी वही है जो नाजिल होने वाली है वो सिर्फ यही कुरान करीम है। अब इसके बाद क़यामत तक कोई दूसरी वही नाजिल नहीं होने वाली। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की तरफ इससे इशारा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आने वाला। अभी मैंने आपको थोड़ा साक व सियाक बताया कि किस एहतमाम के साथ हर नबी क्या करता था, आने वाले नबी के, लेकिन पूरी कुरान और हदीस आप उठा लो, कहीं ऐसा लतीफ़ इशारा भी नहीं मिलेगा जिससे ये समझ में आए कि आपके बाद भी कोई शख्सियत आने वाली है नबी बनकर और कोई किताब आने वाली है वही बनकर। तो इससे इस बात की तरफ इशारा है कि ये जो कलाम है, ये जो शरीयत है, ये आखिरी शरीयत है, इसके बाद कोई नबी, नया नबी और कोई नई शरीयत आने नहीं वाली है। क़यामत तक के लिए दुस्तूर अमल सिर्फ कुरान करीम है और जो नबी की ज़ात है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम युक़िनून, और एक खास वस्फ़ कुरान शरीफ में बयान किया गया कि और वो ऐसे लोग हैं और आखिरत को वो यकीनी जानते हैं। आखिरत को क्या करते हैं, वो यकीनी जानते हैं। ये वस्फ़ को अलग से जिक्र किया, हालांकि अलग से जिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। ऊपर जो युमिनूना बिल गैब आया उसमें इसका भी जिक्र है कि गैब की चीज़ों को क्या करते हैं, वो मानते हैं, लेकिन अलग से इसका तज़किरा किया तो इसकी अहमियत को बतलाने के लिए। वबिल आखिरति हुम युक़िनून, एक तो अलग से जिक्र किया गया और जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो भी अलग इस्तेमाल किया गया। गैब की बातों पर ईमान लाते हैं युमिनून, और आखिरत पर युक़िनून, यकीन रखते हैं। ताबीर को भी बदल दिया गया, यानी आखिरत की बात को यकीन समझते हैं, यकीनी जानते हैं। यकीन जो होता है वो शक की मुकाबले में होता है और ईमान जो होता है वो तकज़ीब और झुटलाने के मुकाबले में होता है। तो यकीन का दर्जा क्या है, तस्दीक से बढ़कर है। तो फरमा रहे वबिल आखिरति हुम युक़िनून, ये ऐसे लोग हैं जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। यकीन रखने का मतलब ये है कि गोया इतना उसको हक और सच मानते हैं जैसा कि वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। और आखिरत के जिक्र को खास अलग से इसलिए जो जिक्र किया क्योंकि अज्ज़ा ईमान में सबसे अहम जुज़ जो कि मुक्तज़ा ईमान पर अमल का जज्बा पैदा करे वो यही जुज़ है।
آپ دیکھو اگر آخرت کا یقین نہیں ہوتا، آخرت کا تصور نہیں ہوتا اور پورا قرآن اسی طرح نازل ہوتا اور احکامات اسی طرح نازل ہوتے لیکن دوبارہ اٹھائے جانے کا وعدہ نہ ہوتا، آخرت کا قیام نہ ہوتا، قیامت کا قیام نہ ہوتا، تو پورے یہ جو فلسفہ بن کے رہ جاتا دین ہمارا۔ آدمی کے ذہن میں یہ ہوتا کہ بھائی یہی دنیا میں مرنا ہے، اس کے بعد تو مجھے اٹھنا، تو اگر اچھے کام کروں برے کام کروں یہاں پہ ہی فنا ہو جانا ہے، دوبارہ تو اٹھنا نہیں ہے۔ تو یہ پورے احکامات محض فلسفہ بن کے رہ جاتے ہیں، ان کی گویا کہ ایک اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس نے عالم اسلام کو ایک انقلابی حیثیت دے دی، وہ بالآخرۃ هم یوقنون، کہ یہی وہ عقیدہ تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے معاشرے کو اتنا پاک دامن بنا دیا کہ کائنات اس کی جیسی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ ہم تصدیق کرتے کہ اس زمانے کے بعد ایسے افراد آئے جنہوں نے مادی اعتبار سے خوب ترقی کی، جنہوں نے دنیاوی اعتبار سے خوب ترقی کی، لیکن جو پاک دامن معاشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم ہوا، اس جیسا معاشرہ قائم کرنے سے قیامت تک کے لوگ عاجز ہیں۔ اور وہ معاشرہ کس وجہ سے قائم ہوا؟ وہ آخرت کے یقین کی وجہ سے قائم ہوا، کہ جب آدمی کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرے ہر عمل کا حساب ہونے والا ہے، ہر عمل کی مجھے جو ہے اللہ کے سامنے جواب دہی دینی ہے، تو پھر اس کا جلوت اور خلوت سب یکساں ہو جاتی ہے۔ وہ حکومت کے ڈر کی وجہ سے صرف ظاہری طور پر اور لوگوں کے سامنے برائیوں سے نہیں رکتا، بلکہ تنہائیوں میں بھی جو ہے وہ گناہوں سے کیا کرنے والا بن جاتا ہے، اس کی جلوت اور خلوت سب برابر ہو جاتی ہے۔ آدمیوں کو جرم سے روکنے کا آخرت کے یقین کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھو لا نے بہت ترقی کی، 1400 سال ہو گئے، امریکہ نے اپنا ایک متعین لا بنایا، اس میں رد و بدل ہوتے گئی، ترقی ہوتے گئی، اور ہر دیش جو ہے لا کو جو ہے ایڈوانس کرنے اور اس کو ڈیولپ کرنے کے پیچھے پڑا ہے، لیکن وہ لا اور وہ لا سسٹم جرم اور جرائم کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے، کہ یہ لا سسٹم اور یہ قانون آدمی کو کبھی پابند بنا ہی نہیں سکتے جب تک آدمی کو آخرت کا یقین نہ ہو کہ جو عمل میں کر رہا ہوں اس کا حساب مجھے اللہ کو دینا ہے۔ اور آخرت کا یقین نہ ہونا آدمی کی آزادانہ زندگی کو جو ہے اس کو فروغ دیتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیتوں میں ذکر کیا کہ جو آدمی محض حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر زندگی گزارتا ہے، گویا کہ وہ آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتا، اور گویا کہ اس کے لیے زندگی محض ایک تماشا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تم جس طرح زندگی گزار رہے ہو اس سے تو یوں معلوم ہو رہا ہے انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا۔ آگے آیت کے جو الفاظ دیکھیں آپ، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، جو اعمال تمہارے وہ اس اعتبار سے کہ گویا کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ تو یہ جو عقیدہ ہوتا ہے آدمی کی زندگی کو جو ایک دم آزادانہ بنا دیتا ہے، کوئی اخلاقی اور کوئی معاشی تمیز اس میں باقی نہیں رکھتا ہے، ہاں وہ بالکل آزادانہ خیال ہو جاتا ہے۔ اور لیکن یہ عقیدہ جب آدمی کے سامنے آتا ہے کہ آخرت میں مجھے اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، تو یہ چیز ایک زنجیر کی طرح اس کو پابند کرتی ہے، اس کی تنہائیوں کو بھی اور اس کی جلوت میں بھی اس کو جو ہے شریعت اور احکامات کے پابند بناتی ہے۔ تو یہ وہ انقلابی عقیدہ تھا جس نے اسلام کو جو ہے خوب سراہا اور لوگوں کو ایک زندگی کا مقصد دیا۔ اب آخرت کے بعد کا جو اٹھنا ہے وہ محض ایک شک کی بنا پر جو ہے مشرکین اس کا انکار کر رہے ہیں کہ آخرت کے بعد جب ہم مر جائیں گے تو اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جائے گے نہیں جائے گے۔ اس میں ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ آخرت کا یقین تو تمام دنیا، آخرت میں دو جز ہے، ایک تو ہے دنیا کا اپنے اسباب کے فنا ہو جانا، ٹوٹ جانا، ختم ہو جانا، جس کو قرآن کی اس آیت میں ارشاد کیا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو یہ والا جو جز ہے اس کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے۔ دیگر آسمانی کتابوں میں بھی اور دیگر مذاہب کے عقیدوں میں بھی یہ شامل ہے کہ ایک دن دنیا کیا ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سائنسداں بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ دنیا پائیدار، کوئی سائنٹسٹ یہ نہیں بولتا ہے کہ اس کائنات کو بقا ہے، دوام ہے، کائنات بدل رہی ہے،
اس کا نظام بدل رہا ہے اور ہر بدلنے والی چیز فنا ہو جاتی ہے. ہر بدلنے والی چیز کیا ہو جاتی ہے؟ تو فنا ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے انسانوں میں سے. اختلاف کس میں رہ گیا؟ بس وہ دوسرے جز میں کہ فنا ہونے کے بعد دوبارہ آدمیوں کو اٹھایا جائے گا یا نہیں اٹھایا جائے گا. تو اس میں شک رہ گیا. بس اسی شک کی وجہ سے جو ہے یہ دو جماعت بن گئے کہ ماننے والے کیا کہلائے؟ ایمان والے کہلائے اور نہ ماننے والے کافر کہلائے. کہ اٹھایا جائے گا نہیں اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد جگہ بڑی عقلی دلیل اور مضبوط دلیلوں کے ذریعے سمجھائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو تو وہ ناممکن لگ رہا ہے، حالانکہ جو تمہاری ابتدا ہے وہ بھی ناممکن تھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. وہ پوچھ رہے تھے کون اٹھائے گا ہم کو قبروں سے اور کیسے ممکن ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی سورہ یاسین میں، آپ کہہ دیجئے ان کو کہ وہی ذات ان کو زندہ کرے گی جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا. وہو بکل خلق علیم، اور وہ پیدا کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے. تو آدمی کو اپنی پہلی خلقت کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے رجوع کروایا کہ پہلی خلقت جو ہوئی ہے تمہاری وہ کون سی؟ بہت لاجیکلی پاسیبل ہوئی ہے، وہ بھی تو ایک معجزے کے طور پر ہوئی ہے، جس کو سورۃ القیامہ میں اس طرح ارشاد فرمایا یحسب الانسان ان یترک سدی. کیا انسان کو لگ رہا ہے کہ یہ آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ ابھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مبدا اسٹارٹنگ کی طرف متوجہ فرما رہے الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کہ کیا کوئی ناپاک قطرہ نہیں تھے تم؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر ایک گوشت کا لوتھڑا ہوئے فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، اور اس گوشت کے لوتھڑے میں سے ایک آدمی بن گیا ایک عورت بن گئی. تو تمہاری جو پہلی تخلیق تھی وہ کون سی جو ہے لاجیکل تھی اور جو کون سی وہ ایک جو ہے آسان تھی. تو جس طرح ہم نے پہلے تمہیں عدم سے وجود بخشا اسی طرح ہم قادر ہے کہ پھر تم پر عدم آئے اور ہم پھر تم کو اٹھا کے وجود بخشے. تو اس طرح کی آیتیں اور عجیب بات ہے نہ ماننے والوں کی کہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو وہ تو اس کو ناممکن گردانتے، ناممکن کا نعرہ لگاتے ہیں، اور جب وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے تو ایولیوشن کے ذمے سب کچھ ڈال کے فرماتے ہیں کہ چیزوں کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے. ہونے سے پہلے تو کیا کرتے ہیں؟ یہ تو ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ایک بار ہو جاتی ہے تو کس کے سر پہ ڈال دیتے سب تاج؟ ایولیوشن ہوا، چیزوں کا، ماحول کا اثر ہوا. تو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے کہ اللہ نے پہلے کیسے پیدا کیا. تو اسی طرح محض شک کی بنا پر اس عقیدے کو چھوڑ دینا بہت بڑا وبال ہے. ہم دیکھتے معمولی سی موجودہ زمانے میں اگر کوئی آدمی تھریٹ کال کر دے، بڑا مال ہو کہ بھائی آپ کے مال میں کیا ہے، ان نون کال آ جائے کہ آپ کے مال میں کیا ہے، فلا فلا وسفوٹک. ایک ان نون کال کی وجہ سے دہشت ہی ہوتی ہے کہ پورا مال کیا ہو جاتا ہے، حکومت فوراً خالی کر دیتی ہے. حالانکہ اس کی تصدیق اور انکار کا کوئی، اللہ کی قسم اللہ سے زیادہ سچی ذات کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ ظاہر ذات کوئی نہیں ہے. اللہ کی ذات آپ کو یہ بیان کر رہی ہے کہ میں اٹھاؤں گا، اور اسی طرح سرسری بات لی جا رہی ہے اس کو. اسی طرح احمد دیدات ایک دائی تھے، ان سے ایک ایتھیسٹ نے پوچھا ہاؤ وڈ یو فیل اف یو ڈائیڈ اینڈ ڈسکورڈ دیٹ دا ہیئر آفٹر واز اے لائی. کہ آپ کو کیسا فیل ہوگا، کیسا محسوس ہوگا کہ آپ اگر مر گئے اور پھر مرنے کے بعد آپ نے یہ پایا کہ جو کچھ آخرت کا آپ کو وعدہ کیا گیا تھا سب جھوٹ ہے. تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، not worse than when you die and discover that the hereafter is the truth. تجھ سے بدتر نہیں ہوگا کہ جب تو مرے گا اور پائے گا کہ ہیئر آفٹر آخرت کی زندگی سچ ہوگی، اور اس وقت تو لوٹنا چاہے گا لوٹ نہیں سکے گا. ایک معمولی سے آدمی کی ڈرانے کی وجہ سے آدمی کی جو ہے اتنی جو ہے تجاویز جو ہے آدمی اختیار کر لیتا ہے، زندگی میں اثر پڑ جاتا ہے. رب کائنات بول رہا ہے کہ میں دوبارہ اٹھاؤں گا، اور اس کو اس طرح سرسری لیا جا رہا ہے. آپ کو چاہیے کہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس کی کتاب کو آپ دیکھتے ہیں، اس کے کلام پر آپ غور فکر کرتے ہیں، تاکہ آپ کو اس کی حقانیت کی طرف کیا ہوتا، اعتبار ہوتا. اسی طرح یہ وہ عقیدہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کی زندگی پر ایمان لاتے ہیں. یہ یقین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ زبان سے میں اس کو کہہ کر سرٹیفکیٹ لے لوں کہ میں آخرت کے دن پر کیا رہتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ اس راستے میں کیا ہے، چور اور ڈاکوؤں کا کیا ہے
قبضہ ہے, جو آدمی یہاں سے گزرتا ہے اس پر کیا پڑ جاتا ہے, یہ بات کا میں اعتراف کر لوں اور اس کے بعد میں اپنے گھر والوں کو ساز و سامان کے ساتھ اسی راستے سے گزاروں, تو میں لاکھ مرتبہ کہوں کہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں, لیکن یقین رکھنے والوں میں سے شامل ہوں گا. اسی طرح کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں آخرت پر یقین رکھتا ہوں, لیکن دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کرے, دوسروں کے مال کو ہڑپے, دوسروں کی دل آزاری کرے اور یہ کہے کہ آخرت کا مجھے یقین ہے, تو یہ لاکھ مرتبہ کہے کہ مجھے یقین ہے, لیکن یہ یقین رکھنے والوں میں سے نہیں ہے. یقین ہوتا تو اس کا اثر زندگی میں پڑتا کہ ایک ایک عمل کیا ہے اللہ کے سامنے, کہ میں حق تلفی نہیں کر سکتا, مجھے حساب دینا. تو یہ وہ عقیدہ ہے جو آدمی کی عملی زندگی میں آدمی کو کیا کرتا ہے, آگے بڑھاتے ہیں. اس لیے الگ سے اس کی خوب تاکید کی کہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. آگے جو ہے علی اعلان فرما دیا, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, کہ یہی وہ اوصاف ہے کہ جن کے حاملین کی یہ شان ہے کہ اپنے رب کی ہدایت پر ہے. وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے, اور وہی ہے مراد کو پہنچنے والے. واولئک ھم المفلحون, کہ اس اوصاف کے حاملین کو اللہ نے ایسی نعمت دی کہ دنیا میں تو ان کو راہ راست پر اللہ تعالیٰ نے قائم کیا, صحیح راستے پر قائم کیا, اور آخرت میں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, جنت جیسی مہمانی سے اللہ تعالیٰ ان کو سرفراز فرمائے. کہ ہدایت کا اصول بیان فرما دیا, اس کے بعد ہدایت کا ویریفیکیشن اللہ تعالیٰ نے لگا دیا. اگر یہ اوصاف جس شخص میں ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی ہدایت پر ہے, اور وہی جو ہے وہ آدمی کامیاب ہونا. کس خوبصورتی سے اللہ نے بنیادی اصولوں پر آدمیوں کو جوڑا کہ ہم ان اصولوں پر غور و فکر نہیں کرتے, بلکہ بحث اور نظر اس بات پر ہے کہ کون ہاتھ اٹھاتا ہے اور کون ہاتھ جو ہے باندھتا ہے. جو ہاتھ اٹھاتا ہے وہ ہدایت پر ہے, اور جو ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے وہ, آپ دیکھو کلام کو, کلام کن بنیادی اصولوں پر انسانیت کو جمع کر رہا ہے, کہ وہ اصول جو آپ کی عملی زندگی میں کیا ہو گئے, کارآمد ہو گئے, آپ کو مومن بنائے گے, صالح بنائے گے, آخرت کا یقین رکھنے والے. یہ اصول وہ ہے جو ایک اچھے معاشرے کی تعمیر کرتے, سوسائٹی کو تعمیر کر. ان اصولوں کی تعلیم اپنے درمیان عام کرو, اپنے پڑھنے والوں کو جو ہے اس پر رائج کرو, کہ یہی وہ ذریعہ ہے جو ہدایت تک پہنچائے گا, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آپ بڑی بڑی تقریریں کرو, شریعت کی باریکیوں کو بتاؤ, لیکن ان اوصاف سے خالی ہے تو ہدایت کا اور آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے. امت میں ایک فتنہ ہو گیا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہدایت کا معیار بنایا جا رہا ہے, کہ آمین زور سے بولا جائے یا سلو سے بولا جائے. زور سے بولنے والے گمراہ ہے, سلو سے بولنے والے گمراہ ہے, یہ بول رہے ہیں. اصولی تعلیم کو دیکھا جائے کتاب اللہ کی, اللہ تعالیٰ ہم کو کتاب اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بڑا فتنہ ہے کہ امت کتاب اللہ سے منہ پھیر چکی ہے. جو بنیادی تعلیمات تھی, ہدایت تھی, اس سے منہ پھیر کر غیر ضروری باتوں میں مبتلا ہو چکے. کتاب اللہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے آگے ایمان والوں کا تذکرہ یہاں پر مکمل کیا, اور اس کے آگے دو گروہ کا جو نہ ماننے والے 15 آیتیں جو ذکر کی, اس میں سب سے پہلے کافر کا ذکر ہے اور اس کے بعد منافقوں کے حال کا ذکر ہے. 15 آیتوں میں سے 2 آیتوں میں کافر کا تذکرہ ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے, جس پر ہم اختتام کریں گے 2 ہی آیتیں ہیں, ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, بے شک جو لوگ کافر ہو چکے برابر ہے ان کو آپ ڈرائیے یا نہ ڈرائیے, وہ ایمان نہیں لائے گے. وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر, وعلی ابصارہم, اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے, غشاوہ, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ آیت کافروں کے متعلق نازل ہوئے جو کھلم کھلا اسلام کی انکار پر مصر تھے, نہ قولی اعتبار سے ماننے کو تیار تھے نہ عملی اعتبار سے ماننے کو تیار تھے, کھلم کھلا اسلام کی جو ہے انکار پر مصر تھے. ان کی جو ہے متعلق آیت نازل ہوئی ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہود جو کفر جہود میں مبتلا تھے ان کے متعلق آیت نازل ہے. مدینہ میں نازل ہوئی. میں نے پہلے کہا کہ سورہ بقرہ مدنی ہے, اور مدینہ میں جو آباد تھے وہ کون تھے؟
यहूद थे। तो यहूद के वो उलमा जो कुफ्र जुहूद में मुब्तला थे, अपनी किताबों में देख चुके थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और सारी चीज़ें जानते थे, उसके बावजूद महज इनाद, हसद और बुक्स की वजह से इनकार कर बैठे उनके जो है मुताल्लिक आयत नाजिल की कि एक आदमी सो रहा है तो आप उसको उठाओ तो क्या होएगा, वो उठ जाएगा। एक आदमी सो नहीं रहा है, सोने की नकल कर रहा है, उसको उठाएंगे तो वो जानता है सही और गलत क्या है, फिर भी नहीं मान रहे, तो उसको समझाना आपको कभी क्या देगा, नफ़ा नहीं देगा। काफिर कहा गया ना मानने वालों को, क्या कहा गया, काफिर से ताबीर किया गया। काफिर का मतलब क्या है, इस पर थोड़ी रोशनी डाली जाएगी कि मौजूदा वक्त में हमारे मुल्क में बहुत इसको उड़ाया जा रहा है, काफिर काफिर काफिर। काफिर का मतलब होता है असल छुपाना, छुपाने वाला, पर्दा डालने वाला। इसी तरह नाफरमान आदमी जो है उसको भी काफिर बोलते हैं। हदीस में नाफरमान औरतों के लिए काफिरात का लफ्ज़ है। इसी तरह किताबुल्लाह में जगह जगह पे शुक्र गुजारी के मुकाबले में काफिर है, इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा। तो असल कुफ्र की जो असल है वो क्या है, नाशुक्री, और यही नाशुक्री इनकार का सबब बनती है कि आदमी नाशुक्री करके क्या करता है, जिसने उस पर एहसान किया है उसके एहसान को क्या करता है, छुपा देता है और फिर उसकी कोई रियायत ही नहीं करता है, कोई ताज़ीम ही नहीं करता है। तो कुफ्र जो है, नाशुक्री जो है कुफ्र का क्या बनती है। इसलिए कलामुल्लाह की पहली ही आयत में इंसान को शुक्र गुजार बनने की तालीम दी गई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पहले शुक्र गुजारी करो, तब जाके क्या हो गया कि हमने तुमको कैसे पैदा किया, तुम्हारी तकलीफ दी, तुम्हारे लिए निज़ाम कायम किया, तो पहले शुक्र गुजारी करना सीखो। आदमी नाशुक्री करता है तो कुफ्र से करीब होता चला जाता है, यहाँ तक कि वो सरी कुफ्र में क्या हो जाता है, मुब्तला हो जाता है। तो काफिर कहते हैं नाफरमान को कि काफिर को ना काफिर इसलिए कहा गया कि अल्लाह की नेमतों को उसने इनकार किया और उसके फजल का इनकार किया और अल्लाह के अहकामात और उसके नबी को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर, इसलिए उसको हम काफिर कहते हैं। लोग हल्ला मचाते हैं कि हमको जो है काफिर कहा गया, इनकी किताब में क्या कहा गया, काफिर कहा गया। तो हमारी इस्तिलाह में तो काफिर कहा गया, हम थोड़ी इनकार कर रहे हैं। अगर किताबुल्लाह की अहमियत आपके लिए इतनी ज़्यादा है कि काफिर कहना किताबुल्लाह का आपको पसंद नहीं है, तो किताबुल्लाह की अगर अहमियत आपके सामने इतनी ज़्यादा है तो फिर इसके ईमान की तस्दीक कर लीजिए, अपने आप को कुफ्र से हटा लीजिए। और जब अहमियत नहीं है तो कुफ्र का ठप्पा आप पर लगने से आपको क्यों असर हो रहा है। तो हमको काफिर कहा गया, काफिर कहा गया। तो ये कुरान का जो है उसलूब है कि हमारे मानने वाले वो हमारे शुक्र गुजार बंदे, हम उन पर इनाम करेंगे, और ना मानने वाले वो काफिर है, हम उनको सख्त आज़ाब देंगे। ये शिद्दत कुरान की हक्कानियत पर दलील है। आप देखेंगे ये कोई इंसान की लिखी हुई नहीं है। अगर कोई बशर इसको लिखता, अगर कोई इंसान इसको लिखता तो वो ये कोशिश करता कि मैं किस तरह लोगों की खुश आमदीद करते हुए सबको अपने साथ क्या करूं, शामिल कर लूं, किसी की दिल आज़ारी ना हो। और ऐसा आदमी खाइन होता है। कोई डॉक्टर के पास कैंसर वाला पेशेंट जाए और डॉक्टर उसको उसकी बीमारी की तशवीश करने और बीमारी का पता बतलाने को बुरा समझे और उसको क्या बोले, नहीं भाई आप क्या हो, सही हो एकदम, जाओ आप जो है, कोई आपको इलाज की ज़रूरत, तो उसने खैर ख्वाही किया या क्या किया, उसके साथ अदम है खैर ख्वाही की। हाँ भाई, उसका अच्छा चाहने वाला है, बुरा चाहने वाला, बुरा चाहने वाला, उसका तो काम ही है कि अमराज की तशखीस करे ताकि फिर उसका इलाज क्या हो सके। एक कुरान अल्लाह की किताब है, इसमें अल्लाह ताला ने मर्ज की तशखीस की इंसानों की कि जो मान रहे वो मोमिन है, जो नहीं मान रहे वो काफिर है, ताकि अब कुफ्र की जो इलाज है और उसकी जो तदबीर आदमी उसको इख्तियार करे और अपने आप को इस गिरोह से क्या करे, खारिज करे। तो ये शिद्दत इसकी हक्कानियत की गवाही है कि चापलूसी में कुरान की कोई आयत नहीं लगी। कभी आप देखोगे नहीं कि किसी के खुश आमदीद में लगी है कोई आयत, बस अपना एक उसूल बयान कर दिया जो इस्लाह दुनिया जिससे मकसूद है। अल्लाह के इस दुनिया को जुल्म से पाक साफ करना मकसद है और उस उसूल को अल्लाह ने खुले अल्फाज में बयान किया है, किसी की रियायत नहीं गई है, अगरचे नबी हो या नबी की औलाद हो, अल्लाह ने जो है बयान किया है, मर्ज को बयान किया है। तो ये कुरान की खाली काना कलाम होने की तरफ इशारा मैं समझता हूँ। और फरमाया कि काफिर ऐसे, ये मखसूस काफिर यहाँ पर जिक्र है, अबू लहब वगैरह,
وہ کافر مراد ہے جو اللہ کے علم میں اللہ کو معلوم تھا کہ وہ ایمان نہیں لانے والے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ ایمان لانے والے ہاں سب کافروں کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ اور حضور کو یہ بات فرما کے تسلی دینا مقصود تھا، کیونکہ حضور عدم ایمان پر لوگوں کے اتنے فکر مند ہو چکے تھے اور اتنا زیادہ حضور ایمان کے ان کے طلبگار ہو چکے تھے کہ نہیں لانے پر اللہ کو آیت نازل کرنی پڑی، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث۔ آپ تو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنی جان کیا کر دو گے؟ ہلاک کر دو گے۔ اتنی زیادہ حضور جو ہے شدت کرنے لگے، تو گویا کہ آیت کے ذریعے حضور کو تسلی دی گئی کہ ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، آپ کے ذمے صرف تبلیغ ہے، ابلاغ ہے، ہدایت دینا یا نہیں دینا یہ ہمارے ذمہ ہے، اور ان کے جو ہے ذمے جو ہے ہدایت، ان کے جو ہے مقدر میں ہدایت نہیں ہے۔ گویا کہ آپ اپنی تبلیغ کرتے رہیے بلا رکے، لیکن ان کے کفر کے ان کے ایمان لانے پر جو ہے غمگین نہ ہوئیے، اور اس سے آپ جو ہے اپنی جان کو ہلاک نہ کیجیے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ برابر ہے آپ ان کو ڈرائیے نہ ڈرائیے، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ تو اس سے ابلاغ سے نہیں روکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تبلیغ مت کریے، تبلیغ کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فریضہ انجام دے دیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر نہیں کیا تو آپ نے رسالت کو ادا نہیں کیا۔ تو تبلیغ سے نہیں روکا، صرف ایک خبر دے دی کہ ایمان نہیں لا رہے تو اس پر اپنی جان نہ بھلائیے، بلکہ اپنے فریضے کو انجام دیتے رہیے۔ جس طرح ایک آدمی ڈیوٹی کرتا رہتا ہے، اس کا فائدہ ہو تب بھی نہیں فائدہ ہو تب بھی وہ مامور ہوتا ہے اپنی ڈیوٹی کرنے، کہ وہ مانے نہیں مانے آپ کو جو ہے اپنے تبلیغ کا اجر اور ثواب کیا ہوئے گا؟ ضرور ملے گا۔ اسی طرح ان لوگوں کے بارے میں انذار کا لفظ ہے، انذرتہم، آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے۔ انذار بولتے ہیں اعلام مع الخوف، کسی کو کسی چیز کی خطرے کی خبر دینا ڈراتے ہوئے، بالرحمتی، رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ انذار کا جو لفظ ہے وہ صرف نبیوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ کسی ڈاکو کو جو کسی آدمی کو ڈرا رہا ہو کہ دے تیرا مال ورنہ کیا کروں گا، قتل کر دو، اس کو منذر نہیں بولے گے، اس کو انذار نہیں بولے گے۔ اردو میں ہم ترجمہ کرتے ڈرانا، حالانکہ ڈرانا اس کا پورا ترجمہ، ڈرانا شفقت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، یہ نبیوں کی شان ہوتی تھی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یہ نبی جو ہے ڈراتے شفقت کے ساتھ، کہ سامنے والے کی شفقت ملحوظ ہوتی ہے کہ کس طرح یہ بندہ بات کو مان لے اور کیا کر لے اپنے آپ کو۔ یہ تبلیغ میں نبیوں کا وصف ہوتا تھا۔ جس طرح تبشیر یعنی بشارت سنانا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی ضد ہے کہ آدمی نبی جو ہے مبشر بھی ہوتا ہے کہ خوشخبری بھی سناتا ہے رحمت کے ساتھ، تو اسی طرح نذیر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ نذیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے، ڈراتے تھے شفقت کے ساتھ، اور اس میں ایک تبلیغ کے اصول کی طرف بھی اشارہ ہے۔ آپ کا دین کو پہنچانا، دین کی تعلیم دینا، یہ آپ کے ذاتی اغراض کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ذاتی اغراض اس میں شامل ہو گئے تو آپ کی وہ تبلیغ شر کا سبب بنے گی، خیر کا سبب نہیں بنے گی۔ نبیوں کا ڈرانا ایسا ہوتا تھا کہ سامنے والے کو لگتا تھا کہ وہ کیا ہے، یہ میرے سچے خیر خواہ ہے، یہ مجھ سے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، ہم تم سے نہ مال چاہتے نہ دولت چاہتے ہیں، وَإِنِّي أَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، ہم تمہارے سچے خیر خواہ، سچے ویل وشر ہیں۔ یہ چیز نبیوں کے ڈرانے میں ہوتی تھی۔ آج کل اللہ معاف کرے، ہم اس انجام کو، اس فریضے کو انجام دینے سے ہی رہ گئے، اور جو انجام دے رہے وہ بھی اپنا ذاتی جو ہے فریضہ سمجھ کے انجام دے رہے، ٹھیکے دار بن کے اس کام کو کر رہے۔ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، تمہارا کچھ نہیں ہوئے گا، یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ انذار خیر کو جو ہے پھیلانے کا سبب نہیں بنتی ہے، بلکہ شر پھیلانے کا کیا بن جاتی ہے، سامنے والا اور کیا بن جاتا ہے، متنفر ہو جاتا ہے۔ تو یہ صفت تھی نبیوں کی کہ انذار کرتے تھے۔ ایمان نہیں لانے والے کیوں، آگے اس کی دلیل بتا دی، علت بتا دی۔ اللہ نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا، ختم اللہ علی قلوبہم، ختم کہتے ہیں مہر لگانے کو، سرٹیفائیڈ کرنے کو۔ پہلے زمانے میں خط لکھا جاتا تھا، پھر مہر لگایا جاتا۔ مہر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ جو میں نے لکھا ہے اب لکھ لیا ہوں، اس کے بعد خارج سے کوئی چیز اس میں ابھی اضافہ نہیں کیا جا سکتا، بس جتنا ہے اتنا ہی ہے۔ اسی طرح آج جو سرٹیفائیڈ کیا جاتا ہے اسٹیمپ وغیرہ سے کہ بس جو ہم نے لکھا ہے بس اتنا، ابھی اس کے بعد اگر کوئی اس میں ایڈ کر رہا ہے تو وہ کیا ہے، ہماری طرف سے جو ایڈیشن کی گنجائش ختم کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ختم اللہ علیہ، ان کے دلوں پر مہر لگ دی گئی، یعنی اب
جو چیز ضلالت گمراہی ان کے دلوں میں ہے وہ ان کے دلوں میں جم چکی ہے، اب مزید ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے۔ یہ پردہ اللہ کی طرف سے ڈل جاتا ہے۔ کب ڈلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان کے کانوں پر بھی ہم نے جو ڈال دیا، مہر لگا دی، اور نگاہوں کے سامنے پردہ ڈال دیا۔ دلوں میں ادراک تو ہر سمت سے ہو سکتا ہے اور کانوں میں ادراک ہر سمت سے ہو سکتا ہے، لیکن نگاہوں میں جو ادراک ہوتا ہے وہ سامنے کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ کہ آنکھوں میں پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ایک صلاحیت دی ہے، جس کو اللہ حدیث میں ارشاد فرمایا، میں نے بھی فرمایا تھا، کُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ کہ ہر آدمی، ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت سلامتی پر، اعلیٰ فطرت الاسلام، کہ اس میں یہ تمیز ہوتی ہے کہ حق اور باطل کے درمیان کیا کرے؟ تمیز کرے۔ یہی فطرت آدمیوں کو، انسانوں کو حیوانوں سے کیا کرتی ہے؟ حیوانوں میں یہ تمیز ہی نہیں ہے اچھا برا کے، یہ اچھی عادت ہے، یہ بری عادت ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ یہ تمغہ امتیاز کس کا ہے؟ انسانوں کا ہے۔ پھر آدمی اگر اس فطرت کا صحیح استعمال کرے تو یہ چیز اس کو اللہ کے قریب تر لے کر چلے جانے کا سبب بنتی ہے، اور اگر اس فطرت کو وہ استعمال نہ کرے، اس کو ضائع کرے، تو وہ فطرت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ اور پھر ان پر سٹیمپ جو لگتا ہے وہ کیا لگتا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ گویا کہ چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کیا ہے؟ بدتر ہے۔ تو یہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے، ان کے اندر فطرت تھی صحیح غلط سمجھنے کی، لیکن اس اختیار کو، فطرت کو انہوں نے صحیح سے استعمال نہیں کیا۔ اب غلط استعمال کرتے کرتے ان کے اندر سے وہ فطرت ہی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی اور مہر لگ گئی۔ اب صحیح غلط ان کے درمیان کیا سب کیا ہے؟ برابر ہے۔ اب پردہ لگ جا چکا ہے، اب ہدایت کی توقع نہیں ہے۔ آخری حدیث ہے جو اس کی تشریح میں بیان کرنا جو مناسب سمجھتا ہوں، آپ سے ہم نے فرمایا جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے، کفر سب سے بڑا گناہ ہے، آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل میں جو ہے لگ جاتا ہے۔ جس طرح ایک آدمی کا سفید لباس ہوتا ہے، اس لباس میں اگر تھوڑا سا پہلا جو داغ لگ جائے تو وہ داغ اس کو کیا کرتا ہے؟ پریشان کر دیتا ہے۔ تو پاک صاف دل میں جب ایک داغ لگتا ہے تو کیا کر دیتا ہے؟ آدمی کو پریشان۔ اب آدمی اگر توبہ کر لے اور رو دھو کے اللہ سے معافی مانگ لے تو نقطہ کیا ہو جاتا ہے؟ زائل ہو جاتا ہے۔ اور اگر نہیں کرے اور پھر دوبارہ گناہ کر لے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ لگ جانا یہ اس بات کی وہ ہو جاتی ہے، علامت ہو جاتی ہے کہ پہلے نقطے کے ساتھ جینا اس نے سیکھ لیا ہے، یوز ٹو ہو چکا ہے، اس کی برائی اس کے دل سے کیا ہو چکی ہے؟ زائل ہو چکے۔ تو اب توبہ کا جو امکان پہلے تھا اب امکان اور کم ہو گیا۔ اب اگر توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ گناہوں کی کثرت سے نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اس کی فطرت ہی کالی بن جاتی ہے۔ اب جس طرح چوپایوں کو گندگی لگتی ہے، ان کو احساس ہوتا ہے کچھ گندگی محسوس ہوتی ہے، اس طرح آدمی بھی بن جاتا ہے کہ گناہ اس کے اوپر لگتے چلے جاتے ہیں، نافرمانیوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن اندر سے کوئی چیز اس کے جو ہے طلب نہیں ہوتی ہے کہ کیا کرے اس سے پاک صافی حاصل کرے۔ تو یہی وہ پردہ ہے جس کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے دلوں میں پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ ایک آیت میں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر جو زنگ لگ دیا گیا ہے وہ اعمال کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس کی برکت سے ہم کو مستفید فرمائے اور اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عن محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، جزا اللہ عن محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا ہے، جو کچھ سنا گیا ہے، یا اللہ تیرے کتاب کی ترجمانی ہم